اس عید پر قربانی نہ کرنے والوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیں۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اور اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے، تاکہ ان تمام مسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام مسلمان جو قربانی کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں قربانی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور قربانی کرتے وقت ان کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و منظور ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک اونٹ کے متعلق اس کے ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے کی سخت وعید بیان فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، نمبر 3 اتنے نصاب کا مالک ہونا کہ جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کے سامان کے علاوہ کپڑے اور دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ مال تجارت ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کا کرنا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو، اور وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا، چاندی یا نقد روپیہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ اور آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت کو صرف 3 دنوں ذوالحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، صرف دل میں قربانی کے لیے نیت کر لینا کافی۔ اس کے ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھنا کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ عبادت کے خیال سے ذبح کرے، گوشت کھانے والوں کو دکھانے کی طرف سے ذبح نہ کرے، قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے، تاکہ ذبح کرنے والا کوئی غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھے، پھر اللہ کا نام لے کر سنت کے طریقے کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور حلقوم وغیرہ کو پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ کی قربانی درست ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ سب کو برابر حصہ ملے، اور قربانی کے لیے آپ کا جانوروں کی عمر کو جاننا بہت ضروری ہے کہ بکرا بکری کا 1 سال ہونا ضروری ہے، اور اگر اتنا موٹا ہو کہ تیار ہو کے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے 2 سال کی جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے لیکن یقین کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ لیکن دمبے اور بھیڑ ان سے الگ ہیں، ان کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو قربانی کر سکتے ہیں۔
لیکن یاد رہیں کہ جانوروں کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا ہوگا، اس کی روشنی جاتی رہی یا آنکھ کی 1/3 سے زیادہ روشنی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑاتا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا نہیں، اگر رکھتا ہے تو اس سے سہارا نہیں لیتا تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اور ہاں، اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا بھی سہارا لے لے اور آگے چلتا رہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ہاں، ہڈیوں میں گودا ابھی موجود ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا تازہ ہوگا، اس کی قربانی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ تر نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہوں، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ البتہ اگر کان ہوں مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور خارش کا اثر صرف جلد تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں، وہ اس وجہ سے لاغر اور تباہ ہو گیا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو گیا ہے، اگر اس میں دودھ ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر دودھ خشک ہو جائے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم تھا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں تو اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر صاحب استطاعت ہے تو قربانی کے لیے جانور پھر خریدے۔ اگر قربانی کے لیے لٹانے لگے یا جانور زخمی ہو گیا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے جانور میں اگر 7 حصہ دار ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کریں، ورنہ حصہ زیادہ یا کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر تمام حصہ دار ایک ہی جگہ کھا لیتے ہیں، الگ الگ نہیں کرتے تو اس صورت میں تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور غرباء میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کھانا پکا کر کھلاتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں اور تیسرا اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ جس کے افراد زیادہ ہوں تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن تقسیم کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کے لیے نکال کر باقی عزیز اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان لوگوں کو خیال رکھنا، خاص طور پر رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ جو آج کل ادلا بدلی ہو جاتی ہے، یہاں سے ہمارے ہاں گوشت آیا ہے، اس کے ہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ غریب اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی ہے وہاں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اچھے طریقے سے قربانی دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔